أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا مولانا وملجانا آلانا ومولانا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بالغ محبت والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله ازل سے غلام ہوں میں رسالت آپ کا ابن قحافہ کا اور ابن خطاب کا عثمان کا علی کا حسن و حسین کا اور خواجگان نقش بند کے عالی جناب کا سواوی کہانیاں میں تیرے نامیوں تو واوی کہانیاں میں تیرے نامیوں تو نہیں تے کون کمینی نو جان دسی میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جگ سجان دسی تیرا نام لے کے لگ پار جاسا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا نام لے کے لگ پار جاسو سانو آسرا تیری شان دسی لگا بھاگ کمینی نو اے حیدر سارا فیض محبوب سبحان کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے اللہ جل جلالہ وعمر والہ وعظم شانہ وسلام حضور سید سرورام حامی بے قسام فخر آدم و بنی آدم نبی امم رسول محتشم نیل بطحا رازدار ماں اماں صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ جناب محمد مجتبہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیوبند دربار ناز دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت مقتدر محتشم حاضرین و سامعین کرام دعا کریں اللہ رب العزت خالق لم یزل ولا یزال بندہ نالائق دی زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے اور اللہ رب العزت
سماعت کرنے تو بعد سننے تو بعد اللہ عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، آج دے جمعۃ المقدس دے موقع تے تھوڑے سامنے جس موضوع تے گلاں کرنیاں نے بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ گزشتہ جمعہ مدارس دینیا، دینی مدرسے اور وہ جگہ جتھے ہر وقت اللہ دے قرآن دی یا مصطفیٰ دے فرمان دی تعلیم دیتی جا رہی ہے، اس دے متعلق تھوڑے سامنے چند ایک معلومات پیش کیتیاں سن۔ آج تھوڑے سامنے اینا مدرسہ دے اندر، دینی مدارس دے اندر اور بالخصوص دینی مدارس دیاں ٹوٹیاں چٹائیاں تے بیٹھن والے اور گھر بار چھڑ کے، رشتہ دار چھڑ کے، کنبہ قبیلہ خیش اقربا چھڑ کے، دوست احباب چھڑ کے تے انہاں ٹوٹیاں چٹائیاں تے بہ کے قال اللہ اور قال الرسول دا علم حاصل کرنے والے لوگوں نے اللہ نے شانہ کی عطا فرمایا۔ یاد رکھو، مدرسے دا قیام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ دے اندر دار ارقم دے نام تو اپنی ابتدائی زندگی دے اندر، ابتدائی اسلام دے اندر آپ نے رکھ دیتا سی، اور پھر مکمل طور تے خوبصورت انداز دے اندر مدرسے کا قیام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک جا کے، مدینہ پاک جب حضور پہنچے تو حضور نے مسجد نبوی شریف دے متصل، مسجد نبوی شریف دے نال ہی، جی میں ساڑی مسجد نال مدرسہ ہے، اسی طرح مسجد نبوی شریف دے نال حضور علیہ السلام نے ایک چبوترا بنایا جس کا نام صفہ سی۔ یہ وہ جگہ سی جتھے صحابہ کرام اللہ اور اللہ دے رسول دیا گلاں سنتے بھی سن تے یاد بھی فرماندے سن، اور اتھوں ہی یہ گلاں سنیاں ہویاں 1400 صدیاں گزر، 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئیاں، وہی گلاں صحابہ کرام نے جڑیاں صفہ چبوترے دے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنیاں سن تے چل دیا سینہ بسینہ وہ علم چل دیا آج ان تک پہنچ گیا اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا۔ جی آج اگر ساڑھے تک دین دی گلاں پہنچیاں نے، دین دا علم پہنچیا، دین دی سوجھ بوجھ اسی رکھ دے تے یہ سارا احسان ہے وہ صحابہ کرام دا۔ ابتداء اسلام دے اندر میں تھوڑی کی جھلک پیش کرا گا کہ صحابہ کرام کن حالات دے اندر اس صفہ چبوترے دے اندر، اس میرے آقا دے قائم کیتے مدرسے دے اندر کن مشکلات حالات دے اندر رہ کے بھی اللہ اور اللہ دے رسول دا علم، دین دا علم حاصل کردے رہ گئے، اللہ دے رسول دے گلاں حاصل کردے رہ گئے، اور پھر مشکلات برداشت کر کے ساڑھے تک وہ گلاں پہنچائیاں۔ جی اور پھر سلسلہ صحابہ کرام تو تابعین کی طرف، تابعین کو تبع تابعین، ائمہ کرام، مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء کرام کے ذریعے چلتا رہا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، حضور علیہ السلام تو بعد کسی نبی تے آنا نہیں، لیکن شریعت دی اتباع، شریعت دا پیغام، اسلام دا پیغام دے واسطے جس طرح پہلے دور دے اندر انبیاء کرام تشریف لے کے آتے سن، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بات چکے کسی نبی نے نہیں آنا سی، لیکن اگر اجے دنیا دا نظام اگر چلنا سی تو دنیا دے نظام کو چلان واسطے دین دی گلاں پہنچانیاں بڑیاں ضروری سن، اسلام دا پیغام ہر حال دے اندر پہنچانا ضروری سی، تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری کنہاں نوں عطا فرمائی، انہاں لوگاں دا آج تھوڑے سامنے میں ذکر کراں گا۔ وہ لوگ جنہوں نے علماء حقہ کیا جانا ہے، علماء حقہ صحیحہ، علماء صحیحہ، علماء حقہ، جی جنہوں نے دین دا علم حاصل کیتا، دین دا علم حاصل کرن تو بعد اگے اپنی نسلہ تک پہنچایا، بچیاں تک پہنچایا، لوگوں تک پہنچایا، اور پھر سلسلہ رکیا نہیں، انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے غلاموں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث بات اکثر تسی سنی ہونی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جملہ تے بڑا چھوٹا ہے مگر اس کا مفہوم بہت بڑا وسیع ہے۔ دی العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء انبیاء دے وارث ہیں، علم والے لوگ، اہل علم
جنہوں نے اللہ نے علم عطا فرمایا، جنہوں نے سینے قرآن و سنت دے علم دے نال روشن اور منور نے فرمایا اے وہ لوگ نے کہ جنہوں نے اللہ نے انبیاء کرام دا وارث بنا کے بھیجا ہے۔ ذرا محبت رو سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور سورہ فاطر دی آیت نمبر 28 آیت نمبر 28 کے اندر اللہ رب العزت نے علماء کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، گرامی قدر سامعین، خالق کائنات نے بڑی خوبصورت گل ارشاد فرمائی 22واں سپارہ سورہ فاطر آیت نمبر 28 کے اندر اللہ رب العزت نے آیت کا دوسرا حصہ ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ گرامی قدر سامعین، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ دے بندیاں وچوں اللہ کو ڈرن والے، اللہ دا خوف رکھن والے، خشیت الہی رکھن والے او لوگ نے جنہوں اللہ نے علم عطا فرما دیتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ دے بندیاں وچوں اللہ دا خوف انہاں لوگاں ہوئے، اللہ دا ڈر انہاں دے دلاں دے اندر موجود ہے جڑے علم والے نے، صاحب علم نے، علماء نے۔ اس تو چند آیاتاں چھڑ کے اللہ رب العزت نے اگے گل ارشاد فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات۔ فرمایا بے شک اسی اپنے بندیاں وچوں کچھ بندیاں نو چن لیا ہے، ساڑے بندے نے اسی انہاں نو چنیا بھی ہے اور اسی چن کے انہاں نو کتاب اللہ دا وارث بنا دیتا ہے۔ جی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اسی اپنے بندیاں وچوں کچھ بندیاں نو چن کے تے کتاب اللہ دا وارث بنا دیتا، اللہ دی کتاب دے وارث بن گئے۔ انہاں دی تین قسماں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء دیا تین قسماں نے، تین قسماں قرآن نے بیان کی دیا۔ فرمایا فمنہم ظالم لنفسی، پہلی قسم علماء دی کہ جڑے اپنی جاناں تے ظلم کرن والے، دوسری قسم فمنہم مقتصد، فرمایا جڑے درمیانی راہ تے چلن والے، اور تیسری قسم دے علماء جڑا آخری انتہائی سب تو بڑا درجہ فمنہم سابق بالخیرات، فرمایا جڑے نیکی دے کام وچ اگے اگے جان والے علماء کرام۔ جی انہوں اللہ نے اخلاص کی دولت عطا فرمائی، مخلص علماء، اخلاص والے علماء کرام۔ فرمایا اے تین قسماں نے، انہاں دے وچوں پہلی قسم وہ لوگ جڑے ظلم کرن والے، فرمایا اگرچہ عالم علم والا جنہوں اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، اپنی جان تے ظلم کرن والا کیوں نہ ہوئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنا چنیدہ تے اپنا چنیا ہوا بندہ انسان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سمجھو علم دی اتنی شان ہے، علم دی اتنی فضیلت ہے، علم دی اتنی شان اور فضیلت ہے، فرمایا جنہوں اللہ نے علم عطا کر دیتا، باویں وہ علم دے مطابق عمل کرے یا نہ کرے، اگرچہ علم دے مطابق عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر عالم علم دے مطابق عمل نہیں کرے گا، صرف علم دی اتنی شان ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہوں کتاب اللہ دا وارث بھی بنا دیتا اور اپنے بندے میں جو چڑ بھی لیا ہے اس بندے۔ کتنا بڑا جی کریڈٹ ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ نے کتاب اللہ دا وارث بھی بنایا اور پھر اللہ نے اپنے بندے میں چڑ لیا جنہوں نے علم عطا فرمایا، اور پھر جس عالم دین نے علم دے تقاضے کے مطابق عمل کیتا، اللہ اکبر کبیرہ، جن علماء نے علم حاصل کیتا، علم حاصل کرنے کے بعد علم دے مطابق، علم دے تقاضے کے مطابق عمل کیتا، تو پھر اللہ نے انہوں نے شانہ کنی عطا فرمایا۔ حکمت کو محبت کہہ دو سبحان اللہ، سنو ابھی سبحان اللہ۔ گرامی قدر سامعین ذرا توجہ فرمانا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به البس يوم القيامة تاجا من نور ضوء مثل ضوء الشمس او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے
کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس بندے نے قرآن پڑھیا اور قرآن پڑھن تو بعد قرآن دا علم حاصل کیتا، قرآن دی تعلیم حاصل کیتی، دین دا علم حاصل کیتا، وعامل بہی قرآن پڑھن تو بعد قرآن دی تعلیم حاصل کیتی اور تعلیم حاصل کرن تو بعد وہ دے تقاضے دے مطابق عمل کیتا، فرمایا جنہیں قرآن دے مطابق عمل کیتا نا قیامت دا دن جدو آوے گا اللہ انہوں ایسا نورانی تاج عطا فرماوے گا جدی روشنی سورج تو بھی زیادہ ہوئے گی، اللہ اسے ایسا نورانی تاج عطا فرمائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ، چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور میرے آقا علیہ السلام دی حدیث پاک دے الفاظ نے فرمایا وَيُقْسَى وَالِدَيْهِ اللَّتَانِ، فرمایا جس بندے نے علم حاصل کیتا، علم دے مطابق انہیں عمل بھی کیتا، فرمایا جدو قیامت دن آوے گا اللہ اس علم حاصل کرن والے دے ماں تے باپ تو منو او دے اماں ابا نو اللہ ایسا نورانی تے خوبصورت لباس پہناوے گا لا یقبض بہم الدنیا، فرمایا اس لباس کا مقابلہ کرن بھی دنیا دے اندر کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے، ایسا قیمتی لباس اللہ تعالیٰ پہنائے گا عالم دین دے ماں باپ نو، اور عرض کرن گے یا اللہ ساڑھے تے بچے نے علم حاصل کیتا سی، اسی تے بالکل سادہ، اسی تے پڑھے ہوئے نہیں سی، سانو تے قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں سی آدھا، ساڑھا سی تے اپنی اولاد نو علم حاصل کروایا سی تے تعلیم دیتی سی، سانو اعداد کیوں دیتے جا رہے ہیں؟ تے رب فرماوے گا اس وجہ تو کہ تسی اپنے بچے نو قرآن دی تعلیم دیتی، علم دین سکھایا، انہوں نے عالم دین پڑھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندے ہیں، جی سانو کی بتائی خدا، فرمائے یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندے ہیں، تفہیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں، قرآن کی دولت سینوں میں، سنت کا پریرا ہاتھوں میں، گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں، وہ طائف میں بدر میں خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، یرموک یمامہ او کربل کا، یرموک یمامہ او کربل کا پیغام بتانے نکلے ہیں، محمد کہتے ہیں سبحان اللہ۔ علم دی بڑی شان ہے، علم حاصل کرنے والے لوگ بڑے شان والے لوگ نے۔ میرے آقا علیہ السلام دی مشہور حدیث پاک جو اکثر لوگ حدیث پاک سے عام ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الناس، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ پڑھ کے چھوٹے تک جڑے قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن پڑھاتے ہیں، حالانکہ بالکل سراسر غلط ترجمہ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الناس، اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے فرمایا تمہارے میں بہترین وہ لوگ نے کہ جڑے قرآن سکھتے ہیں تے قرآن سکھانے ہیں۔ قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج ہمارے دور کا یہ المیہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دلوانی ہے، مگر دین کی دان کا بھی انہیں پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین تو صرف مولویوں نے سکھنا، جی دین اگر اپنی اولاد کو سکھا دیتا تو مولوی بن جان گے، تو جے سارے پتر مولوی بن گئے تو پھر انہوں نے کھانا کتوں ہے، کھان گے کتوں؟ آج کے مسلمان کی یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے، یہ سوچ بن چکی
چکی ہے. لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اگر پتر نو مولوی بنا دیتا تو پھر کتوں کھائے گا, کمائے گا کتوں, جی کتوں دا رزق آئے گا تو کتوں دا زندگی بسر ہوئے گی. لیکن جب بات مولوی صاحب کی آتی ہے, جب بات عالم دین کی آتی ہے, تو پھر یوں بھی کہتے ہیں یار مولوی تو زیادہ تو کھانا ہی کوئی نہیں. لوگوں کی بات کی سمجھ نہیں آتی قاری صاحب کی بلا. یوں بھی کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو پڑھا دیا تو کھائے گی کہاں سے, لیکن جب عالم دین کی بات کرنی ہو, کہیں پہ ختم شریف ہو, محفل پاک ہو, اور قسم قسم کے کھانے جو ہے, یہ تو اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہر قسم کے جو اچھے سے اچھے کھانے ہوتے ہیں وہ علامہ صاحب کے, علماء کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں. بیچاروں کو نظر اتنی لگ چکی ہے تو کھائے تو وہ جاتے نہیں ہیں, لیکن لوگ باتیں پھر بھی کرتے ہیں مولوی سب تو زیادہ کھا جاتے ہیں. اللہ معاف کرے, یہ سوچ ہے جی, بالکل حقیقت پر بڑی بات ہے. مولوی سب تو زیادہ کھاتے ہیں, سچی بات ہے. میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں, بڑی عظیم مسلک پہ بیٹھا ہوں, آپ بٹھا دیں کسی سچے صحیح عالم دین کے ساتھ چنگے ستھرے صاف ستھرے بندے نو, جیتے آنکھوں آم بھی کھاؤ کھانا مقابلہ کرا لو. رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے, چوتھا حصہ عالم دین کھاوے گا تو 3 حصے تھوڑا وہ بندہ کھا جائے گا. بالکل یہ بات حقیقت پر ہوتی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن بدنام کر دیا گیا ہے. اور بدنام بھی ہمارے کچھ اپنوں نے کر دیا ہے کہ مولوی کھاتے بہت زیادہ ہے, کہ مولوی صاحب کا پیٹ شریف بڑا ہو گیا کہ کھانے بہت زیادہ نے. اور اللہ نے ایک بندے اس طرح تم کیس پہنے ہو کہ علامہ صاحب یہ مولوی صاحب زیادہ دیر پہ کہ قرآن پڑھاتے رہتے ہیں, اسی ٹرتے پھرتے کھیتی بھی جانے ہاں, سیر و تفریح بھی کرتے ہاں, جی اسی ورزش بھی کرتے ہیں, انہیں کوئی ٹائم نہیں ہوتا. 8-9 گھنٹے جس بندے نے کلاس مسلسل بیٹھنا ہونے ہوتا, ڈیڑھ بڑا ہونا نہیں تھے اور کی ہونا ہے. لیکن ہم جا کہتے ہیں کھا گئی اس کا پیٹ ہونا. خدا معاف کر دیجئے, سوچ بن چکی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم والوں کی بڑی فضیلت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. ہاں ہاں, یہ منصب تو پھر اللہ جسے چاہے اسے عطا فرما دیتا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اللہ ان کی قربت تربت پہ لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بی خیرا یفقہہ فی الدین, فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, اللہ جس بندے کے ساتھ چاہتا ہے کہ میں بھلا کر دوں, فرمایا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما سکتا ہے. اللہ سارے کہہ دو سبحان اللہ. نسلوں کو بھی عالم دین بنائے, تو تھوڑے بچے کو بھی عالم دین بنائے. ذرا سوچ اپنی بدلو نا. الحمدللہ میرا تعلق ایک علمی خاندان سے اور علمی گھرانے سے ہے. اللہ کا فضل اتنا ہے کہ ایک جگہ پہ میں بیٹھ کے, ہم گھر کے 3 فرد ہیں, میرے والد صاحب اور ہم 2 بھائی ہیں. جی والد صاحب ضلع لیہ کے اندر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں, میرا بھائی فیصل آباد کے اندر ایک مسجد کے امام اور خطیب ہے اور مدرس ہے, اور الحمدللہ بندہ ناچیز آپ کے سامنے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہا ہے. تو 3 بندے ہیں, تینوں ہی اللہ کے فضل سے دین کے ساتھ منسلک ہیں. اور اگر خاندان کو کھولا جائے, خاندان کی بات کی جائے, تو اللہ کا اتنا فضل ہے, اتنا کرم ہے, اتنی مہربانی ہے. اور مرشد کریم حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی اتنی نگاہ عنایت ہے کہ ہر ضلع کے اندر تقریباً, اور بالخصوص ضلع کراچی کے اندر کثرت ہے ایسے لوگوں کی جو قرآن پاک پڑھ بھی رہے ہیں, قرآن پڑھا بھی رہے ہیں, لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں. الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی سوچ بدلے, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں. یہ بہت بڑا منصب ہے, بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اگرچہ بڑی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں, اگرچہ بڑی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے اگر بچے کو اسکول بھیجنا ہو تو آپ کا اسکول جانے والا بچہ, آپ اس کو ٹیبل پر انڈا آملیٹ کا بہترین ناشتہ بھی پیش کرتے ہیں, اس کی جیبیں بھی بڑی بھاری کرتے ہیں, ساتھ ٹفن کے اندر اس کو بہترین کھانا بھی ساتھ دے کے بھیجتے ہیں کہ ہمارے بچے کو تکلیف نہ ہو. اور ساتھ روزانہ وین بھی لگی ہوتی ہے, بس کے ذریعے بڑے پرامن طریقے کے ساتھ جاتا بھی ہے اور آتا بھی ہے. لیکن ذرا پوچھو نہ ان جا کے ان مدارس کے اندر پڑھنے والے, ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھنے والے, ٹوٹی چٹائیوں پہ سونے والے بچوں سے پوچھو نا, جن کو 2 وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کے نہیں ملتا, لیکن وہ گھر سے بھی دور ہیں, کئی مہینے جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بھی دور رہتے ہیں. اتنی مشکلات برداشت کر کے جب وہ قرآن کا نور, قرآن کا علم اپنے سینوں میں بسا لیتے ہیں, جب وہ علم دین حاصل کر لیتے ہیں, جب علم کی دنیا کے اندر وہ سیر کر کے گھروں کے اندر واپس لوٹتے ہیں, تو رب کعبہ کی عزت کی قسم ان کی خوشی کا اندازہ کوئی اور لگا ہی نہیں سکتا.
یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، ذرا ان سے پوچھے نا۔ الحمدللہ مجھے یہ سعادت کئی بار نصیب ہو چکی ہے، حفظ کی سند بھی ملی، حفظ کی دستار بندی ہوئی، پھر قرات کی دستار بندی ہوئی، پھر علم دین کی دستار بندی ہوئی، وقوف فنے کی، پھر دورہ حدیث شریف کی دستار بندی ہوئی، پھر تخصص فی الفقہ مفتی کورس کی بھی دستار بندی ہوئی۔ جب بار بار اس مراحل سے بندہ گزرتا ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، وہ پچھلے کئی سالوں کی جو مصیبتیں ہوتی ہیں، جو مشقتیں ہوتی ہیں، جو آزمائشیں دیکھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ساری مشقتیں جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے۔ یہ مشقتیں تو ہیں، تکلیفیں تو میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے بھی برداشت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گرامی قدر سامعین ذرا توجہ فرماؤ نا، میرے آقا علیہ السلام نے جس مدرسے دی بنیاد رکھی سی نا، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جڑے لوگ پڑھتے سن، انہاں دے اندر حضرات عزیز وقار حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود سن، حضرت سیدنا عمر بن خطاب بھی موجود سن، حضرت سیدنا عثمان غنی بھی موجود سن، حضرت سیدنا ابو ہریرہ پڑھنے والے، حضرت سعد بن ابی وقاص پڑھنے والے، بڑے بڑے صحابہ کرام میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ کے درس حدیث کے درس قرآن دا علم حاصل کرتے رہنے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے اے اسے مدرسے دے طالب علم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات ذمکار ذرا احادیث کریمہ دا مطالعہ کر کے ویکھو نا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیا جڑی حدیثاں ساڑے تک پہنچیاں نے نا، سب تو زیادہ حدیثاں 5374 حدیثاں نو روایت کرنے والا اگر کوئی جڑا موجود ہے نا، میرے آقا دے اسے مدرسے دا پڑھا ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ اسی حضور کے مدرسے کے طالب علم حضرت سیدنا ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث روایت فرمانے والے آپ نے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ اسی حضور دے بارگاہ دے اندر جب علم حاصل کرتے سی، حضور دے مدرسے دے اندر پڑھتے سن، جب اسلام دے پہلے مدرسے دے اندر 70 تو زیادہ صحابہ کرام علم حاصل کرتے سن۔ آپ کہتے ہیں کدی کدی ایسے دن بھی آ جانے کہ صبح بھی بھوک دے اندر تے شام بھی بھوک دے اندر گزر جانی، صبح شام کوئی چیز کھان واسطے نہیں سی ملدی، تے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کرام دی ڈیوٹیاں لائیاں ہویاں سن۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا سی، اے صحابہ جنہاں نو اللہ نے مال و دولت دتا ہے نا، تسی ایک ایک دے دو دو طلباء نو اپنے گھر لے جایا کرو، تے انہاں نو کھانا بھی کھلایا کرو۔ تے صحابہ کرام میرے آقا دی انہاں مدرسے دے طلباء نو لے کے جاندے سن، تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے آپ کو نشان عطا کی سی کہ آپ کدی کدی سارے صحابہ کرام سارے طلباء نو کھانا کھلا دیتے سن۔ یہ اتنی شانیں تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذوالفقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ایک دن میرے بڑی بھوک لگی سی تے بڑی شدت اختیار کر گئی بھوک میری، تے میں بڑا پریشان، تے میں حضور دی بارگاہ دے اندر گیا تے حضور دا چہرہ تکن لگ گیا۔ حضور دے چہرے نو جدوں تکدے سی نا، صحابہ کہندے نے ساڈیاں بھوکاں بھی ختم ہو جاندیاں سن، ساڈیاں تساں بھی ختم ہو جاندیاں سن۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کہ میں حضور دی بارگاہ بیٹھا ہاں تے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ایک شخص دودھ دا پیالہ لے کے آیا ہے، تے میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میرے دل وچ خیال آیا کہ اللہ کرے کہ میرے آقا یہ دودھ دا پیالہ مینوں عطا فرما دے۔ حضرات ذوالفقار میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ نو بڑی پیار بھری نظراں نال ویکھیا تے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ میرے کول آ جا۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں خوش ہو گیا کہ میرے آقا مینوں دودھ دا پیالہ پیش فرمان گے، عطا فرمان گے۔ حضرات ذوالفقار میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اس وقت مدرسے کے اندر کتنے طلباء موجود ہیں؟ تے میرے آقا علیہ السلام نے جب پوچھا نا، حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت آپ کے مدرسے کے اندر 70 طلباء موجود ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ سارے طلباء نو لے آ۔ آیا ابو ہریرہ سارے طلباء نو بلا کے لے آ کہ تانوں آقا پہ بلا دے نے۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں پریشان ہو گیا کہ دودھ دا پیالہ میں پینا سی لیکن میرے آقا نے سارے طلباء نو بلا لیا ہے۔ حضرات ذوالفقار سارے طلباء آ گئے، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ پکڑ۔ آپ کہندے نے میں پھر خوش ہو گیا کہ میں نے حضور فرمان کے پہلے تو پی لے پھر باقی صحابہ نو بھی تھوڑا تھوڑا پلا دے۔ حضرات ذوالفقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میں نے جدوں پیالہ پکڑیا نا، میرے آقا نے فرمایا ابو
حیران کہ 70 صحابہ کی میں ایک دودھ دا پیالہ پین گئے لیکن دین والا کوئی اور نہیں سی میرے مصطفیٰ دی ذات سبحان اللہ جب حضور دے ہاتھ لگے نا پیالے نوتے اللہ نے پیالے دا تعلق بھی حضرات عزیز وقار اس پیالے دا تعلق بھی حوض کوثر دے نال جڑ گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نو دودھ پہ پلانے نے ایک صحابی نے دودھ دا پہلا گھٹ بھریا دوسرا تے تیسرا 4-5 گھٹ بھرے نہ تے پیالہ سیٹ تے کر لیا کہ کسی اور صحابی نے بھی پینا ہوئے گا تے میرے آقا نے جب ویکھیا نا حضور نے فرمایا اے میرے غلام صحابی ذرا رج کے پی لے رج کے پی لے ذرا اپنی پیاس بجھا لے حضرات وقار اس صحابی نے بھی رج کے دودھ پیتا دوسرے صحابی نے دے دیتا انہیں بھی رج کے اس پیالے وچ دودھ پیتا تیسرے صحابی چوتھے پانچواں آگے 70 صحابہ کرام نے اس پیالے وچ حضرات وقار رج رج کے دودھ پیتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جب سارے صحابہ نے دودھ پی لیا ہے تے میں کی منظر میں کیا دودھ پیالے کے اندر ویسے ہی موجود ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے معجزہ عطا فرمایا سی کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہو گیا کہ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تو بھی پی لے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بھی دودھ وچوں پیالے وچوں پینا شروع کیتا تے میری بس ہو گئی میرے آقا نے فرمایا اور پی لو میں اور پیتا تے میں رج گیا میرے آقا نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور دودھ پی لو آئے حضرات وقار عرض کرن دا مقصد ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مدرسے کے اندر اور پڑھنے والے طلباء نال کیویں پیار تے کیویں محبت تے کیویں شفقت فرمائیاں نے پتہ چلیا کہ لوگ دینی علم حاصل کردے نے علم دین مدارس کے اندر جا کے حاصل کردے نے تے اپنے سینے قرآن اور حدیث کے نام روشن کردے نے اللہ انہاں نوں شان بھی بکری عطا فرما دیتا سبحان اللہ اللہ انہیں شان بھی بڑی عطا فرما دیتا ہے اللہ انہیں مقام بھی بڑا عطا فرما دیتا ہے جی آج ہم نے فرق کرنا چھوڑ دیا آج ہم نے عالم دین اور مولوی کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دیا ہے آج کے دور کا بہت بڑا المیہ ہے جتنے بھی میرے بڑے عزت والے اور قدر والے احباب یہاں تشریف فرما ہے میں درد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کرے کم از کم آپ لوگوں کو تو سمجھ آ جانی چاہیے حضرات وقار آج کے دور میں ہم نے لفظ مولوی کو اتنا بگاڑ دیا ہے لفظ مولوی کو اتنا گندا کر دیا ہے اس کو اتنا نیچا کر دیا ہے کہ لوگ مولوی کہلوانا بھی پسند نہیں کرتے یقین جانے مجھے بھی اگر کوئی مولوی کہتا ہے حالانکہ بڑا عزت والا لفظ ہے بڑا شرف والا لفظ ہے بڑا قدر والا لفظ ہے مولوی صاحب جی بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھ لیں حضرت داتا گنج بخش کو دیکھ لیں تو وہ بھی مولوی ہے حضرت بابا فرید الدین گنج بخش بھی مولوی ہے حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ بھی مولوی ہے حضرت خواجہ غلام فرید بھی مولوی ہے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر بھی مولوی ہے حضرت خواجہ پیر سیال لجپال بھی مولوی ہے جی آپ پیچھے چلے جائیں حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام شافعی حضرت امام مالک حضرت امام اعظم امام الائمہ سراج الامہ کشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سارے کے سارے ہمارے بڑے نام یہ سارے کے سارے مولوی ہیں اور اس سے پیچھے چلے جائیں تابعین اور اس سے پیچھے صحابہ کرام کو دیکھ لیں حضرت ابوبکر صدیق بھی مولوی ہے حضرت عمر پاک بھی مولوی ہے حضرت عثمان غنی بھی مولوی ہے حضرت سیدنا حیدر کرام بھی مولوی ہے حضرت امام حسن مجتبی بھی حضرت مولا حضرت امام حسین بھی اور ان کی نسلیں بھی سارے کے سارے مولوی تو ہیں جی لیکن ہم نے تو سمجھا مولوی وہی ہے کہ جو جمعرات کے ٹکر کھاتا ہو ہم نے سمجھا کہ مولوی وہی ہے ہم نے سمجھا کہ مولوی صرف وہی ہے جو ہماری مسجد کا امام ہو جائے ہم نے اپنے بچوں کو مولوی نہیں بنانا جی مولوی کھانے کے کتوں کہ مولوی دا رزق کتوں آئے گا یہ آج کے معاشرے کی سوچ بن چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مولوی اور عالم کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دیا ہے آج میں آپ کو سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں حضرات نظیم اکر کتنے لوگ ہیں جو ہر داڑھی والے کو مولوی کہتے ہیں جی آج ہم نے ہر داڑھی والے کو مولوی کہہ کے مولوی کا تشخص بگاڑ دیا ہے ہر گاڑی چلانے والے کو رکشہ چلانے والے کو مستری کو ہر کام کرنے والے کو استاد استاد کہہ کے ہم نے جو حقیقی استاد تھے ان کا تشخص کھو دیا ہے آج ہم نے ہر ایرے غیرے کو مولوی کہہ کر جی آج مولوی کی جو عزت تھی مولوی کا جو تشخص تھا اس کو بگاڑ دیا ہے اس کی وجہ کیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مولوی ہوتا کون ہے مولوی وہ ہوتا ہے ذرا سنیے مولوی کی ڈیفینیشن یہ ہے مولوی کی
یہ ہے مولوی وہ ہوتا ہے جس کو لوگ عالم دین بھی کہتے ہوں، جو علامہ بھی ہو، جو حافظ بھی ہو، جو قاری بھی ہو، جس نے ٹوٹی چٹائیوں پہ 1-2 سال نہیں بلکہ پورے 8 سال تک قرآن بھی پڑھا ہو، رسول اللہ کا فرمان بھی پڑھا ہو۔ سبحان اللہ۔ جی تو آج اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا جی، اسی لیے تو ہم نے بگاڑ کے رکھ دیا اس معاشرے کے اندر کہ مولوی مولوی جا رہے ہیں جن نے داڑھی رکھی وہاں علام شریف بھی سدھی نہ نہیں ہوئے، وہاں سدھائے قنوت بھی سدھی نہ نہیں ہو، اسی کہہ دیں کہ مولوی صاحب جا رہے ہیں جی۔ مولوی وہ ہوتا ہے، عالم دین وہ ہوتا ہے کہ جس نے پورا پڑھا بھی ہو اور پڑھانے کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کیا ہو اور آگے دین کی خدمت بھی کر رہا ہو، تو وہی عالم دین ہوتا ہے، وہی مولوی ہوتا ہے جی۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہمارا معاشرہ انشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، اس بات کو سمجھے خدا کے لیے جی۔ ہم نے مولوی کو مولوی کہہ کے بہت سارے میں نے دیکھا ہے، نوٹ کیا ہے کہ بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب، یعنی کہ ایک حقارت کی نظر سے۔ اس کی مثال میں عرض کروں، جیسے سیاسی ہے لفظ سیاسی، سیاست، اب سیاست بہت بڑا منصب تھا، آپ میں سے جو باشعور لوگ بیٹھے اس بات کو سمجھیں گے، سیاست انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی فرمائی ہے، سیاست کا منصب بہت عظیم منصب تھا، لیکن عجیب لوگوں نے جی، غیر اختیاری لوگوں نے جن کا منصب نہیں تھا، ان لوگوں کو ہم نے سیاسی بنا کے سیاست کا جو منصب تھا اس کو بھی ہم نے خراب کر دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی تو ہوتا ہی گندا ہے، سیاست تو ہوتی گندی ہے، لیکن حقیقت کے اندر ایسا نہیں تھا۔ اسی طرح مولوی کا لفظ جو ہے یہ تو بڑا شرف والا تھا، بڑا عزت والا تھا، بڑا قدر والا تھا، ہم نے ہر بندے کو مولوی 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 کہہ کر مولوی کا تشخص بگاڑ دیا ہے۔ تو میں دعوت فکر دینے لگا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دل کے ٹکڑوں، تمہیں میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، آپ سب کے بارے میں میرے دل میں بڑے اچھے گمانات ہیں، میرے دل میں بڑے اچھے خیالات ہیں، میں آپ سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، عزت بھی کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ سبزی لینے جائیں، فروٹ لینے جائیں، کوئی چیز گھر کے لینے جائیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، تو آپ کسی عقیدہ لے رہے ہیں جس سے دین حاصل کر رہے ہیں، کم از کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس قدر کا بندہ ہے، کس کیٹیگری کا بندہ ہے، کس اہمیت کا بندہ ہے، تو ہماری سوچ ہونی چاہیے، ہماری پرکھ بھی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علماء حقہ کی پہچان نصیب فرمائے، اور ان علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ علماء کی خدمت کرتے ہیں اور مخلص ہو کے خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔